تبعهم بإحسان ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه عز وجل في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. محترم المقام قاضی صاحب، شہر آدھونی کی بڑی عظیم شخصیت ہیں. شاید حضرت کو یاد ہوگا کہ گزشتہ NRC کے سلسلے میں شہر کربول سے ہمارے وقت دعوت دینے کے لیے کربول میں پروگرام کے لیے آپ کے دولت میدے پر حاضر ہوا تھا. آپ کی علمی باتیں اور آپ کی جو ہے سیاسی بصیرت اور حالات حاضرہ پر آپ کو جو واقفیت ہے، اس کی ان امراض کا حل آپ جو جانتے ہیں، سن کر بڑی خوشی ہوئی اور ایسا محسوس ہوا کہ ایسا شہر آدونی جو علمی علاقہ ہے، ہمارے قدیم سے اردو زبان و ادب کا گہوارہ بھی رہ چکا ہے اور اسلامی حکومت کا ایک حصہ بھی رہ چکا ہے، اور یہاں ایک ایسے حاضی کا موجود ہونا بڑی اچھی بات ہے. اور یہ ہمارے شہر آدونی کے لوگوں کا ذوق بھی ہے اور حضرت کے جیسی عظیم شخصیت اور صلاحیتوں کے مالک اس شخص کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے. اللہ رب الجلال حضرت قاضی صاحب کی عمر اقبال میں اضافہ فرمائے، آپ کو صحت عطا فرمائے اور اسی طرح آپ میرے شہر کے لوگوں کی سرپرستی فرماتے رہیں. اور اسی طرح ہمارے مفتی ابو بکر صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، اللہ رب الجلال ان کے خدمات کو قبول فرمائے، ان کے جذبے کو قبول فرمائے. جو آپ مکاتب کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ساتھ میں اسکول کی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ واقعہ قابل تعریف ہے اور اہلیان شہر آدونی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے حضرت کی شخصیت. اور آپ کے گرد و رواں میں حضرت مفتی عبداللطیف صاحب کی ہیں اور مولانا الیاس صاحب اور حافظ مہرا صاحب وغیرہ، یہ حضرات مسلسل دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، امت کو راہ راست پر لانے کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بھی فضل اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ایسے ہی اہل علم اور اہل فن اور اہل دانش جو دینی علمی خدمات اور امت کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، بہت بڑی بات ہے. محترم حاضرین اکرام، مفتی صاحب نے مکاتب کی اہمیت پر بتایا اور حضرت قاضی محترم نے علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتا دیا. علم انسان کا ایک زیور ہے. علم حاصل کرنا انسان کو انسان بناتا ہے، آدمی کو انسان بناتا ہے. جو پیدا ہوتا ہے وہ آدمی بن کر پیدا ہوتا ہے. جب علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہوتا ہے تب انسان بنتا ہے. لوگوں کے نزدیک آج مال کی زیادہ محبت ہے، علم کی اتنی محبت نہیں. علم کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کانوینٹوں میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوانا یہ علم ہے. حالانکہ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں اور علم کی شخصیت قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں علم کہتے ہیں شریعت کے علم. آپ قرآن کا علم جانتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں. آپ حدیث کا علم جانتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں. آپ مسائل کا علم جانتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں. علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے. غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کا مقولہ ہے
کہ علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے. علیم کا مطلب علم والی ذات اللہ کی ذات. علم کے ذریعے آدمی اللہ کو پہچاننے والا بنے تو وہ علم ہے. جو علم اللہ تک نہ پہنچائے وہ علم نہیں ہے, وہ ہنر ہے, وہ فن ہے, وہ دوسرے دنیا کے کام و کاج کی طرح. آج علم کے نام پر کانوینٹوں میں لاکھوں روپے, ہزاروں روپے لٹائے جا رہے ہیں, لیکن جو اصل علم قرآن و حدیث کا علم ہے, جو آدمی کو انسان بناتا ہے, ایک ذمہ دار شہری بناتا ہے, اس کی فکر نہیں. کیوں ہم کانوینٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ میرا بچہ بڑا ہوگا, انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, کلیکٹر بنے گا, بڑے بڑے بلڈنگیں بنائے گا, جی سافٹ ویئر انجینئر بنے گا, باہر جائے گا, خوب کمائے گا. ہر ماں باپ کی یہ خوشی ہے, ہر ماں باپ کی یہ نیت ہے, ان کا مقصد یہ ہے کہ میرا بچہ بڑے بنگلے والا, بڑی گاڑی والا, بڑے گھر والا, بڑی عزت اور نام و نمود والا بنے. اس سے بڑھ کر کسی ماں باپ کی وہ نیت نہیں ہوتی. وہ صحابیات تھی, وہ صحابہ کرام تھی جن کی نیت اور جن کا مقصد یہ تھا کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے کام میں آئے, اشاعت دین کے کام میں آئے. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیے, جب ان کے بچے جوان اور بالغ ہوئے, حضرت خنسا نے اپنے بچوں کو بلایا, جنگ کا اعلان ہو چکا ہے, اب بلا کر کہا کہ میرے بچوں دیکھو, تمہارے والد محترم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. میں نے تم کو بچپن سے اکیلی پالی اور پوسی, آج جوان کی ہوں. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں استعمال ہو جاؤ. کل میں شہیدوں کی ماں کہلاؤں, شہید کی بیوی کہلاؤں, شہید بچوں کی ماں کہلاؤں. یہ جذبہ ہوا کرتا. جیسے ابھی میں نے نام سنا صلاح الدین ایوبی, ایک بچے کا نام میں نے سنا, اللہ اکبر, صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس, کیسی عظیم شخصیت. آپ حضرات تاریخ سے واقف ہو کے, حضرت کی خدمات سے واقف ہو کے, یہ صلاح الدین ایوبی ہو, یہ سلطان فاتح سلطان محمد ہو, یہ تاریخ کے زیان ہو, یہ ایسے ہی پیدا نہیں ہو گئے کہ کسی جگہ بس پیدا ہو گئے, ماحول مل گیا اور چلے گئے, انہوں نے فتح کر لیا. ایسا نہیں ہے. ان کی ماؤں کی باقاعدہ تربیت ہوئی ہے. ماؤں کی جب تربیت ہوتی ہے, باپوں کی جب تربیت ہوتی ہے, تو اولاد ایسی بڑی نکلتی ہے. امام احمد غزالی اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ دونوں بھائی ہیں. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ ہیں, بڑے مسائل پر عبور رکھتے ہیں, چھوٹے بھائی ہیں. اور بڑے بھائی ہیں امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ. تو نماز پڑھاتے ہیں چھوٹے بھائی, بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بڑے بھائی نماز نہیں پڑھتے, چھوٹے بھائی نماز پڑھاتے. بڑے بھائی دو بھی ولی, دو بھی بڑے مقام پر. امام محمد غزالی علم میں اونچا مقام, اور امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ نے ولایت میں اونچا مقام عطا فرمایا. اب جو ہے امام محمد غزالی نماز پڑھا رہے ہیں, امام احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, دوسری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. ان کے پیچھے لاکھوں کا مجمع, ہزاروں کا مجمع, بڑے بڑے اللہ والوں کا, بڑے بڑے اہل علم کا مجمع. لوگوں نے کہا کیا بات ہے محمد, تمہارے بھائی تو تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے اپنے لیے حقارت محسوس کی, جا کر اپنی اماں سے شکایت کر دی, اماں جان کیا معاملہ ہے, شہر کے سارے بڑے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اور یہ میرے بڑے بھیا ہیں احمد غزالی, یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو ماں نے کہا بیٹا ایسا کیوں کرتے ہو, جاؤ نماز پڑھانا ہے, چھوٹا بھائی امام ہے, عالم ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھو. تو بیٹے نے, امام احمد غزالی نے کہا ہاں امی جان اچھی بات. نماز میں چلے گئے, نماز میں جا کر رکعت پڑھتے, امام صاحب نے فراق شروع کی, رکعت توڑ کے نکل گئے, رکعت توڑ کر نکل گئے. ابھی ذلت, ابھی بے عزتی محسوس کرنے لگے. اب تک تو نماز میں آگے نہیں تھے, اب ماں کے کہنے پر آئے تو رکعت توڑ کے چلے گئے, ابھی میری عزت چلی گئی.
آ کر دوبارہ شکایت کر دی اما جان یہ کیا ماجرا ہے, نہیں آتے تھے تو کم عزت کی تھی, نماز چھوڑ کے گئے تو ابھی میری عزت چلی گئی. تو اما جان نے دونوں بیٹوں کو بٹھایا, امام احمد غزالی سے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہے, پہلے تو تم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, اب پڑھنے کے لیے گئے میرے کہنے پر تو ایک رکعت پڑھتے نماز چھوڑ کے نکل گئے, کیا ماجرا. تو امام احمد غزالی نے فرمایا کہ انہیں سے پوچھو, جب یہ نماز پڑھاتے ہیں مثلا حیض کے مسئلے کی آیات آئی تو حیض کے مسئلے میں سوچنے لگ گئے, حیض کے مسئلے میں سوچنے لگ گئے, تو نماز پڑھ رہے ہیں یا حیض کا مسئلہ سوچ رہے ہیں, میں نماز چھوڑ کر نکل گیا. اب آپ دیکھیے یہاں پر کتنے بڑے ولی ہیں امام احمد غزالی, کہ امام محمد غزالی نماز پڑھا رہے ہیں, ان کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کو پتا چل رہا ہے, اتنے اونچے درجے کے. اور امام محمد غزالی معمولی شخصیت نہیں ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن سے مسائل کا استنباط کر رہے ہیں, کون سی آیت سے کیا مسئلہ نکل رہا ہے استنباط کر رہے ہیں. یہ کوئی گناہ یا غلط نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے دوران کہیں فوج کو بھیجنا ہوتا تو نماز کے دوران اپنے فوج کی تنظیم اور نظم و انتظام کر لیا کرتے تھے, نماز ہی میں خیال ان کا آتا تھا. تو اس سے یہ دنیا کا خیال نہیں جیسے ہم کاروبار کا خیال کرتے ہیں. جیسے ایک صاحب نماز پڑھائی امام صاحب, ایک صاحب کھڑے تھے بولے نہیں صاحب 3 رکعت پڑھائی عشاء کی کتنی رکعت 3 رکعت دی, سب لوگ بولے نہیں بھائی نہیں 3 رکعت دی. کیسا حضرت آپ کو معلوم ہے تو میرے 4 دکانہ ہے, 4 رکعت میں 4 دکانہ کا حساب کر لیں, 3 دکانہ کا حساب ہو گیا سلام پیٹ ڈالے ہو. تو آج ہماری نمازیں دنیا بن چکی ہیں, یہ اللہ والوں کی نمازیں دین تھی, دین کے بارے میں سوچتے تھے, دینی مسائل کا استعمال کرتے تھے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اب دیکھیے ایک بھائی ولایت کے اتنے اونچے مقام پر, دوسرا بھائی علم کے اتنے اونچے مقام پر. اب ہمارے جیسے ہوتے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے, مولا مجھے کیسے پیارے بیٹے دیا ہے, ایک بیٹا اتنی مہارت, اس کو اتنا علم آپ نے اتنی روحانیت عطا فرمائی کہ امام کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اسے سمجھ میں آ رہا ہے, اتنا بڑا روحانی آدمی ہو گیا. اور دوسرا بیٹا نماز میں مسائل کا استعمال کر رہا ہے, کتنا بڑا عالم میرا بچہ بن گیا. ہم جیسے ہوتے سبھی لوگ, لیکن والدہ نے کہا افسوس کی بات ہے, دونوں پر افسوس ہے, دونوں میرے کسی کام کے رہے ہیں. ایک تو نماز کے اندر حیض کے مسائل سوچتا ہے, دوسرا نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بغیر اس کے دل اور دماغ میں جھانکتا ہے. اتنے بڑی ولی ہونے کے باوجود ماں کیا کہہ رہی. تو تربیت کا جو ماؤں کا انداز ہوتا ہے, اگر مائیں اللہ والیاں ہوں گی, باپ اللہ والے ہوں گے تو پھر اولاد ایسی ہوگی. آپ دیکھ لیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, اسی طرح سے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, تاریخ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, اور بھی جیسی عظیم شخصیات تاریخ میں گزری ہیں, ان کے والدین کی جو امیدیں اور آرزویں یہ نہیں تھی کہ میرا بچہ اچھی انگلش بولنے والا بن جائے, میرا بچہ جو ہے بڑے بجلی کا بنگلے میں رہنے والا بن جائے. نہیں, ہر بچے کی, ہر ماں کی یہ فکر ہوتی تھی کہ مجھے اسلام کا بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دے. سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا تو ان کی عمر کتنی تھی پتہ ہے؟ صرف 22 سال کی عمر تھی, صرف 22 سال کی عمر. جب وہ سمندری علاقے کو بند کر دیا گیا بیڑی ڈال کر, تو حضرت نے راتوں رات درختوں کو کٹا کر پہاڑوں پر ان درختوں کو کیٹ پھونک کر درختوں کے تختوں کو پھیلا دیا, لگا دیا, اور اس کے بعد جتنے اونٹ اور جانور تھے ان کو ذبح کر کے ان کی چربی کو اس پر لیپا پوتی کر دی اور کشتیوں کو پہاڑوں پر چلا دیا. ساری دنیا آج تک حیران ہے کہ پہاڑ پر کشتی کیسے چلتی ہے, پانی میں تو چلتی ہے, پہاڑ میں کیسے چلتی ہے. سلطان محمد فاتح نے یہ کام کر دکھایا, اور فاتح بیت المقدس, فاتح قسطنطنیہ کا لقب حاصل کیا. قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا وعدہ ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کوششیں کی، بڑے بڑے مجاہد جتنے گزرے ہیں بادشاہ خلفاء سب نے کوشش کی لیکن فتح نہیں ہوا۔ اللہ نے سلطان محمد فاتح جیسے 22 سالہ لڑکے کے ہاتھ پر قسطنطنیہ کو جو آج استنبول کے نام سے ترکی کا صدر مقام ہے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بچے آج 22 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ترکاری سودا لانا نہیں آتا، اس کو 4 چیزیں بتائیں تو 2 بازار میں بھول کر آتا ہے، 2 الٹی سیدھی لے کر آتا ہے۔ یہ ہمارے اولاد ہماری ماؤں کی تربیت ایسی ہو رہی ہے۔ تربیت صحیح ہوگی اور ارادے اور عزائم اونچے ہوں گے، اللہ رب الجلال یقیناً اس امت کے اندر اس گئے گزرے دور میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیات پیدا ہو سکتی۔ ہمارے ارادے بہت چھوٹے ہیں، صرف دنیا کے حد تک ہیں۔ جنہوں نے دین کا ارادہ کر لیا، ملکوں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا، جن کی ماں نے یہ سوچا کہ میرا بچہ یہ عالمی کام کرے گا، میرا بچہ دین کی اشاعت کا کام کرے گا، دنیا میں اللہ نے ان کا ڈنکا بجا لیا اور ان کو بادشاہ بنا دیا۔ رہتی دنیا ان کو یاد رکھے گی، قیامت تک ان کی مثالیں دی جائیں گی۔ اس کے بالمقابل ہم جو صرف دنیا حاصل کرے، نوکری حاصل کرے، یہ چھوٹی چھوٹی نیت کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے گورنر بھی آ گئے، کلیکٹر بھی آ گئے اور چلے گئے دنیا سے۔ آج کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں۔ کابل کے ایک بادشاہ کا میں واقعہ سناتا ہوں۔ بادشاہ جو تھے وہ اپنے دور میں ان کو یہ بات معلوم ہوئی، اطلاع ملی کہ ہماری حکومت میں دشمن جو پڑوس کا دشمن ہے قبضہ کر کے داخل ہو گیا ہماری سلطنت میں۔ تو سلطان نے، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو لشکر دے کر بھیجا، جاؤ بیٹا دشمن سے مقابلہ کر کے آؤ۔ دشمن سے مقابلے کے لیے گئے۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ کو اپنی سرکاری خبر رسان ایجنسی سے اطلاع ملی کہ آپ کے صاحبزادے دشمنوں سے ڈر کر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ ظاہر بات ہے بادشاہوں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے بزدل ہوتے ہیں، جو جتنا بڑا پیسے والا ہوتا ہے اس کا بیٹا اتنا بڑا بزدل ہوتا ہے۔ غریبوں کے بچے ہمت والے ہوتے ہیں، مالداروں کے بچے بزدل، کیونکہ باہر نکلے نہیں اتنے بچوں کو۔ ایسے پولٹری فارم میں جیسے بچوں کو پالتے ہیں ایسے پالتے ہیں ماں باپ بچوں کو، تو وہ ہمت والے کہاں سے بنیں گے؟ تو بادشاہ کو یہ بات ملی تو بڑا ناگوار گزرا، آ کر افسوس کے ساتھ اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم ہمارا بچہ بڑا نالائق اور نکما نکلا، کیا بات نہیں چاہا پتا بتائیے؟ تو کہا کہ دیکھو ملکہ، ہمارے بچے کو میں نے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا میدان سے۔ ماں نے کہا آپ کی یہ بات غلط ہے، میں اس بات کو نہیں مانتی۔ اب ظاہر بات ہے عورتیں مانتی ہیں کیا؟ جی عورتیں جو ہیں مرغی کو ایک ہی ٹانگ بولتی ہیں عام طور پر، بہت کم ہوتی ہیں اللہ والے جو 2 ٹانگوں کو باندھتی ہیں، عورتیں مرغی کو ایک ہی ٹانگ بولتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ٹیڑھی پھنسی کی ہے، آپ اسے اسی طرح اس کے ساتھ وقت گزارو گے تو آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتی کہ میرا بچہ یہ کام کرے گا، یہ آپ کی خبر رسان ایجنسی کی جھوٹی اطلاع ہے۔ بادشاہ نے کہا بھلا ہماری خبر رسان ایجنسی بادشاہ کی جھوٹی اطلاع کیسے دے سکتی ہے؟ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ بولے آپ نہ مانو، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرا بچہ غدار نہیں ہے، پیٹ پھیر کر بھاگنے والا نہیں میدان جنگ سے۔ پھر چند دنوں کے بعد اطلاع آئی، سچی خبر یہ ہے کہ آپ کے صاحبزادے میدان جنگ سے فرار ہو چکے ہیں۔ پھر آ کر بولے دیکھیں ملکہ، میں نے کہا تھا نا، پھر یہ خبر آئی، تحقیق شدہ خبر ہے، محقق خبر ہے کہ ہمارا بیٹا میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ ملکہ نے کہا کہ آپ مان لو، میں نہیں مانتی میرے بیٹے کے بارے میں کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ پہلی جو 2 خبریں تھی وہ جھوٹی تھی، آپ کا بیٹا میدان جنگ سے شہزادہ بھاگا نہیں ہے بلکہ دشمنوں سے مقابلہ کر کے دشمنوں کو ہرا کر اس علاقے کو پھر سے سلطنت میں داخل کر کے اور وہاں جھنڈے گاڑ کر فاتح بن کر غازی بن کر واپس آ رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑی خوشی بھی ہوئی اور بیوی کی بات پر حیرت بھی ہوئی۔ آخر بادشاہ نے ملکہ محترمہ سے کہا کہ
کہ ملکہ بتاؤ مجھے ایک تو خوشی ہو رہی کہ میرا بچہ فاتح اور غازی بنا، دوسرا مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی کہ تم نے خبر رساں ایجنسی کو جو مصدقہ تھی اس کا کیسے انکار کر دیا؟ کیا ماجرا ہے؟ بتاؤ مجھے تمہاری ایجنسی کا میری ایجنسی سے زیادہ مضبوط ہے؟ ملکہ نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایک راز کی ہے جو میں آج آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ راز کی بات یہ ہے کہ یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں آیا تب سے میں نے ایک حرام کا لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ جب یہ بچہ بڑا ہو پیدا ہوا میں نے حرام کا لقمہ نہ اس کے منہ میں ڈالا نہ میں نے اپنے منہ میں ڈالا، ہمیشہ میں نے باوضو سے دودھ پلایا۔ جو بچہ حرام کھائے نہیں، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، جس کی پرورش ماں کے پیٹ میں حرام خون سے نہ ہو، حرام گوشت سے نہ ہو، وہ بچہ حرام کام کر نہیں سکتا۔ وہ بچہ حرام کام کر نہیں سکتا۔ ایک بزرگ اللہ والے اپنے مریدین کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بیعت ارشاد و سلوک کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اچانک کچھ لڑکے ادھر سے کھیلتے ہوئے بال دوڑتے ہوئے آ کر ان بزرگ کے سامنے پڑ جائے۔ بچے سارے ڈر گئے اور سارے بچے سہمے ہوئے کھڑے، اتنے بڑے اللہ والے کے سامنے ہمارا بال جا کر گرا، گھبرا رہے ہیں۔ ایک بچہ بڑی ٹھٹائی کے ساتھ گیا اور بال کو اٹھا لے آیا۔ حضرت نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ ولد الزنا ہے۔ اس کی جرأت کو دیکھ کر کہا کہ یہ ولد الزنا ہے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو پتہ لگا لو۔ مریدین پریشان، حضرت کیسے جانتے ہیں ان کو؟ جب پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا یقیناً ولد الزنا ہے۔ کیوں؟ ایک اللہ والے کی مجلس میں ڈھٹائی کے ساتھ جانا ہے، غلط کام کو بڑھتے معافی مانگے میں لوٹ کر آنا، یہ ولد الزنا حرام ہی حرامی ہی یہ کام کر سکتا۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ماؤں کی تربیت سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹے چھوٹے بچیاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل مستقبل کی مائیں بنیں گے، مستقبل کے باپ بنیں گے۔ ان کے گودوں کے اندر جو نسلیں آئیں گی وہ قوم کی معمار بنے گی، وہ قوم کا سرمایہ ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ تنظیمیں جو دشمنان اسلام کی کوششوں سے قائم ہیں، 100 سال سے، 500 سال، 1000 سال سے اپنی پلاننگ پر چل رہی ہیں، جو کہ ناپاک عزائم ہیں، ناپاک سازشیں ہیں۔ نہ اللہ کو وہ پسند ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند ہے، بلکہ ایک مقصد لے کر چل رہی ہے۔ جیسے حالیہ حکومت کی جو تنظیم 100 سال سے اس ملک پر اپنے ناپاک سائے کو قائم کیے ہوئے ہیں، آج اس کا سایہ پورے ملک پر پھیل چکا ہے اور جس کے اثرات مسلمانوں پر بڑے زہریلے پڑ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ ایک مسلسل، جیسے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ یقین محکم چاہیے، عمل پیہم چاہیے۔ چاہے آپ غلط کام کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر یقین محکم ہے، پختہ یقین ہے اور عمل پیہم ہے، تسلسل کے ساتھ عمل ہے اور محبت ہے آپ کے اندر، تو پورے عالم کو پتا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اشاعت دین کا کام ہی کیوں نہ کر رہے ہو، آپ قرآن و حدیث کی اشاعت کا کام ہی کیوں نہ کر رہے ہو، آپ اپنے بارے میں بہت اچھا خیال ہی کیوں نہ رکھ رہے ہو، لیکن اگر نہ یقین محکم ہے، نہ عمل پیہم ہے، نہ محبت ہے، تو فاتح عالم ہرگز نہیں بن سکتے۔ ہمارا پلان 5 وقت ہم مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کیا پلان ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو قوم کبھی کبھار جمع ہوتی ہے ان کے پاس برسوں کا سینکڑوں سال کا پلان ہے۔ ان کے بڑے لوگ سولی پر چڑھنے کے باوجود بھی اپنے عزائم پر قائم ہے، جو کہ ناپاک عزائم ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کی ناکامی یقینی ہے، چاہے دنیا میں وقتی طور پر کامیابی مل جائے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، ایک بزرگ اللہ والے گزر رہے تھے، چور کو سولی پر لٹکایا گیا،
چور کو باہر سولی پر لٹکا دیا گیا تھا. تو بزرگ اللہ والے نے پوچھا کہ اس کو کیوں لٹکا دیا گیا سولی پر؟ بولے کہ حضرت یہ ہمیشہ چوری کرتا تھا, ہر مرتبہ اسے سزا دیتے, سمجھاتے, چھوڑ دیتے, پھر زیادہ چوری کرتا, پھر پکڑ کے لاتے, سزا دیتے, سمجھاتے, چھوڑتے, پھر چوری کر کے لاتا. چوری کے اندر اتنا پختہ اور اتنا استقامت کے ساتھ تھا کہ چوری چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھا. اب اس کا ایک ہی علاج تھا, سولی پر لٹکا دیا جائے. سو ہم نے کر دیا, سولی پر لٹک رہا ہے, بزرگ اللہ والے اس کو پیر کو پکڑ کر لپٹ کر رونے لگے. اللہ والے ہیں اس کے پیروں سے لپٹ کر رو رہے ہیں. تمام لوگ پریشان, چور کے پیروں سے لپٹ کر رو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں چور ہونے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں اس سے لپٹ کر, بلکہ ایک غلط کام کرتے ہوئے جس استقامت کے ساتھ اس نے اپنے جان کے دینے تک اس کام کو انجام دیا. ہم ایک اللہ کو ماننے والے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, سچے دین کے پیروکار ہیں. آج ہمارے اندر وہ استقامت نہیں ہے, ہمارے اندر وہ استقامت نہیں ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة, جو لوگ یہ کہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ جائیں تو پھر ان پر فرشتے آسمان سے نازل ہو. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک باپ آیا. توجہ دیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس کے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا, میری نافرمانی کرتا ہے, میرا حق ادا نہیں کرتا, میرے خدمت نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بلایا, کیا ہوا بھائی, کیوں اپنے باپ کی خدمت نہیں کرتے, اس کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ بتائیے کیا اولاد کے بھی باپ پر کچھ حقوق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوتے ہیں. کیا حقوق ہے اولاد کے ماں باپ؟ آج یہی حال ہے, ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور اولاد سے امیدیں رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق ادا کریں گے. نہیں ہو سکتا. اولاد کو پالتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, لاڈ و پیار کرتے ہیں, تعلیم دلاتے ہیں مہنگی سے مہنگی, پھر جب شادی کر کے دیتے ہیں تو اس کی بیوی آ کر یہاں سے اسے لے کر چلی جاتی ہے اور وہ چپ چاپ ماں باپ کو چھوڑ کر, ماں باپ سے بدگمان ہو کر, اگر ہو سکے تو ماں باپ کو دو چار باتیں تکلیف دے کر چلا جاتا ہے گھر چھوڑ کر. اسی دن کے لیے پیدا کیا, پالا پوسا تھا ماں باپ نے. بہرحال اس نے پوچھا کہ کیا اولاد کے بھی ماں باپ پر کچھ حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں, اولاد کے بھی ماں باپ پر حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ جو ماں باپ, ماں ہے, جو باپ ہے, اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کو تلاش کرے. آج جو بھگوڑیاں ہیں جو بھاگ رہے ہیں, کیا یہ اچھی اولاد کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ کیا سلطان فاتح صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ طارق بن زیاد کو پیدا ہونے سے, ان کی نسلوں سے جو چکے پیدا نہ ہوں تو اللہ کی پناہ سے. ماں کا صحیح انتخاب ہو. اگر اولاد کا حق یہ ہے باپ پر کہ وہ ماں کا صحیح انتخاب کرے, اور دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھے, اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم اور صحیح تعلیم اور اخلاق اور تربیت سکھائے. اس نے کہا میرے باپ نے یہ تینوں حق ادا نہیں کیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ ایک مجوسی اور حبشی باندھی سے اس نے صحبت کی, جس کے نتیجے میں پیدا ہوا. میری ایسی ماں کا انتخاب کیا. اور دوسرا, میرا نام جعل رکھا, جعل یعنی گندگی کا کیڑا میرا نام رکھا, اچھا نام نہیں رکھا میرا. اور تیسری چیز, مجھے قرآن کا ایک حرف نہیں سکھایا اس نے. جب اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تو میں اس کے کیسے حق ادا کر سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں, معلم انسانیت بن کر تشریف لائے ہیں, اور آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اور سب سے بڑی ذمہ داری معلمیت. فرمایا انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق.
عمدہ اخلاق کی تکمیل کے لیے میں استاذ بنا کر، اخلاق کا ٹیچر بنا کر، ٹیچر آف ویلیوز بنا کر میں بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو معلم کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں، اور اللہ نے بھی خود ان کا مقام بیان فرما دیا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، ذات خداوندی وہ ذات ہے جس نے بے پڑھے لکھوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے، يعلمهم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، جو اللہ کی آیتوں کو ان پر پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ اور اصلاح کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کا انہیں علم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ اس سے قبل وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں گے، وہ ہدایت کی بات میں بتاتا ہے۔ یہ نبی کی ذمہ داری ہے، نبی کے تئیں، نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر استاد کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ اگر صحیح تربیت کریں، اولاد نیک بنتی ہے، یہ امت کا بہترین سرمایہ ہے، آنے والے زمانے میں اسلام کا صحیح نقشہ پیش کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ آج ایمان تو ہے لڑکھڑاتا ہوا، لیکن اعمال صالحہ بھی کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، اور اخلاص و للہیت تو آج بہت کم ہو چکی ہے۔ اخلاص و للہیت تو آج دکھاوے میں تبدیل ہو چکی ہے جی۔ اور تواصی بھی ہم تواصی بھی سب، تو اس کا تو فقدان ہے۔ آج ہم اعمال کرتے ہیں ریا کے لیے، آج ہم کام کرتے ہیں ریا کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں دکھاوے کے لیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، امت کے تمام طبقے ان کو مانتے ہیں، کوئی طبقہ ایسا نہیں جو بایزید بستامی کی ولایت کا انکار کرے۔ ایسے متفق علیہ بہت بڑے اللہ والے ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، خواب میں تلاوت ختم ہو گئی، رات میں سو گئے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سورہ طٰہٰ بالکل سنہرے حروف میں لکھا ہوا، سنہرے حروف میں، گولڈن ورڈز میں، سنہرے حروف میں، سونے کے حروف پانی سے لکھا ہوا دکھایا گیا سورہ طٰہٰ، اور چند جگہ سے آیات غائب ہے، سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں بیچ میں سے غائب ہے، بقیہ پورے سارا سورہ طٰہٰ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا خواب میں ہی یہ کیا ماجرا ہے، یہ سورہ طٰہٰ جو گولڈن حروف سے لکھا ہوا ہے کیوں ہے؟ تو فرمایا حضرت بایزید بستامی سے کہا گیا کہ آپ جو سورہ طٰہٰ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے تھے، یہ وہ سورہ طٰہٰ ہے، اللہ کی نظر میں اس کی عزت، یہ بیچ میں آیات کیوں غائب ہیں؟ کہا گیا کہ جس وقت آپ یہ آیات پڑھ رہے تھے اس وقت ایک نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جو پڑھ رہا ہوں میری خوشی الہانی، اور میری آواز کو یہ نوجوان سن کر خوش ہوگا اور میری تعریف کرے گا۔ تو یہ آیتیں آپ نے ریا اور دکھاوے کے لیے پڑھی، یہ نیت کر لی، لہٰذا اس کا جو ثواب آپ کے اکاؤنٹ سے، آپ کے کھاتے سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ میرے عزیز و دوستو، ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم اور صحیح تربیت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج صحیح تعلیم اور تربیت کا فقدان ہے، تعلیم کے نام پر کانوینٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن تربیت کا میدان بالکل خالی ہے۔ جو کانوینٹ میں بچے پڑھتے ہیں وہ اسلام بیزار بن کر نکلتے ہیں، یاد رکھ لیجیے، اسلام بیزار بن کر۔ آج ٹی وی ڈیبیٹس کے اندر جو بیٹھ رہے ہیں مسلمان، جن کی زبانوں سے 3 طلاق کے خلاف بیان نکل رہے ہیں، بابری مسجد کے بارے میں سمجھوتے کی باتیں کر رہے ہیں، جی مساجد کے بارے میں بھی کہتے ہیں ہاں بھائی تھا ہوگا تو پھر کھودنے میں کیا تکلیف ہے، ہم تو سیکولر ہیں۔ ایسی باتیں جو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی نسل میں سے یا ہماری نسل میں سے پتہ نہیں، کہ کانوینٹوں کے نکلے ہوئے ہیں جو اپنے ایمان کا، اپنے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں،
ان کا ایمان اور یقین پختہ نہیں ہے. ان کے ماں باپ نے بچپن میں ان کو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کی تلقین نہیں کی. ان کے دل و دماغ میں یہ نہیں بٹھایا, ان کے دل و دماغ میں اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت کو نہیں بٹھایا. آپ کی عزت اور عصمت ہماری جان سے, ہمارے مال سے, ہماری اولادوں سے, ہمارے بیویوں سے, ہمارے ماں باپ سے, ہمارے جائیدادوں سے, ہمارے جسم کے رواں سے بڑھ کر ہے. روئے سے بڑھ کر. آج تو بھی ہوا نہیں. مسلمان چپ بیٹھا ہوا ہے, خاموش ہے مسلمان, کچھ نہیں کہتا. اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے, اپنے گورے بندیوں میں لگا ہوا ہے, گورے دھندوں میں لگا ہوا ہے. اسے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے. حضرت صدیق اکبر کے ہم وارث ہیں, صدیق اکبر کے ہم وارث ہیں. صدیق اکبر کا کیا پیغام تھا؟ آپ فرماتے تھے ایُنقص الدین علی حی, دین میں کوتاہی ہو جائے, دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں, میرے جیتے جی ایسا کام ہو, مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں. ہر مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کے جیتے جی دین میں کمی ہو. اگر کمی ہو رہی ہے تو وہ یہ تمنا کرے کہ کاش یہ کمی سے پہلے میں مر جاؤں یا اس کمی کو ہونے نہ دیں, اور اس کمی کے خلاف اپنی آواز کو بانگ دوہل بلند کرو. آج ہم بے حس ہو چکے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عصمت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یقیناً ہمارے نبی کی شان میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے انک لعلی خلق عظیم کہا, ورفعنا لک ذکرک کہا. آپ کی شان اعلیٰ و ارفع ہے. ساری دنیا مل کر آپ کی تعریف کر لے, آپ کی تعریف میں بال برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ساری دنیا مل کر آپ کی توہین کر لے, اللہ کے نبی کی توہین نہیں کر سکیں گے, بلکہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے پہ ڈالنے والے ہیں. لیکن ایک مسلمان ہونے کے تئیں ہمارا کیا حق بنتا ہے, ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کہ یہی ذمہ داری کے خاموش بیٹھے؟ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سب سے پہلی کہ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے گاڑا ہے زمین کے اندر گڑھوں میں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. آپ کے دین کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا ہے اور چھاڑا ہے. اب دوسرا کر رہا ہے تو ہم کو تکلیف کیوں ہوگی؟ اس وقت ایک کام ہم تمام مسلمانوں کو کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائق پیارے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے, اپنے بچوں کو عمل کروانا ہے, تاکہ تمام دنیا کو اس بات کا پتہ چلے کہ مسلمان کے نزدیک اس کی زندگی اتنی عزیز نہیں ہے جتنا اس کا دین عزیز ہے, اس کی جان و مال اتنی عزیز نہیں ہے جتنے اس کے نبی کی عزت اور حرمت عزیز ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. امیہ ابن خلف جو جنگ بدر میں مارا گیا تھا, اس کے بعد اس کا بیٹا صفوان ابن امیہ ان لوگوں کو پکڑ رہا تھا جن لوگوں نے اس کے باپ کا قتل کیا تھا. چند صحابہ کو پکڑ لیا قافلے کے, اور ان میں حضرت زید ابن دسنہ بھی تھے اور حضرت خبیب ابن عدی بھی تھے. حضرت خبیب ابن عدی کو سولی پر چڑھانے کے لیے کھڑا کیا. خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اے خبیب, کس نے پوچھا؟ ابو سفیان نے پوچھا, اے خبیب, کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لا کر سولی پر چڑھا دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے, تم آرام سے اپنے گھر والوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارو, کیا تمہیں پسند ہے؟ اس بات پر راضی ہو جاؤ گے؟ حضرت خبیب نے کہا, خدا کی قسم, خدا کی قسم, مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں صرف یہ ہو بھائی چانس میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. اس کانٹا چبھنے سے میں اپنی جان کو دینا بہتر سمجھتا ہوں. یہی سوال حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, آپ نے بھی یہی جواب دیا, چنانچہ ان کو سولیوں پر لٹکا دیا گیا. یہ وہ صحابہ تھے جن کی روشن اور درخشاں تاریخ ہے, قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. اس نمونے کو اپنائیں اور اختیار کریں. کتنے ایسے واقعات ہیں جنہوں نے گستاخان رسول کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, اس کا اندازہ آپ تاریخی کتابوں کو پڑھ کر لگا سکتے ہیں.
बहरहाल मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, इन बच्चों को अगर आप ये चाहते हैं कि ये कौम के मुस्तकबिल के रहबर बने, कौम के रहबर बने, रहनुमा बने, और ये आगे चलकर इनकी नस्लों में औलिया अल्लाह पैदा हो और इनकी नस्लों में दीनदार पैदा हो, कौम के लायक और फायक, फाइज और साइज और राइज पैदा हो, यहाँ से निकले, कौम की रहबरी इनके हाथ में हो। चाहते हैं इरादे बुलंद करें, आज़म बुलंद करें और इन लड़कियों को दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता करें, क्योंकि लड़कियों की तालीम बहुत अहम है। वो जो बच्चियां, छोटी सी बच्चियां आकर यहाँ मुकालमा कर रही थी, वो बता रही थी कि औरतों की तालीम कितनी अहम है। औरत की तालीम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अहम काम करार दिया है। जो आदमी अपनी लड़कियों की बेहतरीन तालीम, बेहतरीन तरबियत करे, अच्छा नाम रखे और अच्छे घर में उसका निकाह कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालात पर सहाबा के सवालात पूछे, जिसको एक लड़की हो उसकी भी नाम अच्छा रखे, उसकी अच्छी तरबियत करे, अच्छी जगह निकाह कर दे, फरमाया उसके लिए भी जन्नत वाली। आज लड़कियों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं। तालीम का मतलब कॉन्वेंटों में भेजना, कॉलेजों में भेजना। लड़कों को आप पढ़ाइए, उनको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, पायलट बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, लेकिन लड़की का जो मैदान है वो घर का मैदान। घर के मैदान के सिलसिले में तालीम और तरबियत जरूरी है। बगैर तरबियत के एक मामूली साइकिल नहीं चला सकते हैं। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा खानदान और आने वाली नस्लों की तालीम और तरबियत का बगैर सीखे कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां कैसे चला लेंगी, तो फिर यही होगा, औलाद की तरबियत नहीं होगी, बच्चों के हाथों में मोबाइल हो जाएगा, माएँ मोबाइल लेकर खाना खिलाएंगे उनको। पहले की माएँ सहाबा के और अंबिया के वाक़यात सुनाकर बच्चों को खाना खिला देती थी। आज की माएँ बस खाना खिलाना है, एक वीडियो गेम लगा दिया, वीडियो लगा दिया और बच्चा देख रहा है, खा रहा है। जो ही बंद हो गया इसका खाना बंद, जो ही यूट्यूब के अंदर से नेट खत्म हो गया, इसका नेट खत्म हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों की तरबियत हम नहीं कर रहे हैं, ये मोबाइल फोन कर रहा है। ये यहूदी और नसारा कर रहे हैं। ये यहूदी हैं जो इन कार्टून को बना रहे हैं, इन कार्टूनों के अंदर जहर डाल रहे हैं। क्या जहर है हमको पता नहीं, कब पता चलेगा? जब ये देखते देखते बड़े होंगे, जब बुलूग की उम्र तक पहुंचेंगे। आपकी हमारी तरबियत से ये बच्चे जब महरूम हो जाएंगे, जब बालिग हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे, उनकी जबान से क्या निकलेगा आप आज उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब उनकी जबानों से निकलेगा आप उन अल्फाज को वापस नहीं कर सकते, सिवाय इस दफे अफसोस के मरने के कोई दूसरा रास्ता नहीं। और हर माँ बाप का यही हाल है, शुरू में दूसरों को देखकर सबक हासिल नहीं करते, उसी डगर पर और उसी रास्ते पर चलते हैं। जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो कभी अफसोस हर माँ बाप बनते हैं, सिवाय उन माँ बाप के जो सही तालीम और तरबियत पर तवज्जो देते हैं। अल्लाह, मैं अपने भाइयों से और अपने बहनों से, हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए इनकी मौजूदगी में मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने कितने बेहतरीन अंदाज से अल्लाह व रसूल की सदाओं से इस मौसम को गरमा दिया है। और एक बिस्मिल्लाह कहने की बरकत क्या है। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, एक छोटा एक खबर के अंदर अजाब हो रहा है, खबर के अंदर अजाब हो रहा है। चंद दिन के बाद वापस आ रहे तो अजाब उठा लिया गया। अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह क्या मांगना है? तो कहा गया कि ईसा के इस जब ये मरा तो इसकी बीवी हमल से थी। जब ये बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मकतब में छोड़ा, मकतब में जाकर ये बच्चा कोतली जबान से उस्ताद के पढ़ाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है तो मुझे रहमान रहीम, उस बच्चे ने कहा, जिसकी वजह से मुझे शर्म और हया आई कि जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसके बाप को अजाब दूं, मैंने उसका अजाब उठा लिया। ये बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो हमारी खबरों से अजाब उठ जाता है। ये बच्चे अगर दीन के फायद बने, राइज बने, रहबर बने, और क्या होगा हमारे साथ, और कितनी नेमतें अल्लाह अता फरमाएंगे। बहरहाल इन बच्चों की मुस्तक़बिल की हिफाजत कीजिए। आज ये समर कैंप की सनद लिए हैं ये मुकम्मल करने की, कल ये बच्चे आलिम और हाफिज बनने की सनद लें, चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई मुलायना नहीं। ऐसा नहीं कि सब बच्चे हाफिज आलिम बनेंगे, दुनियावी कामकाज कौन करेगा, वो भी कराइए, लेकिन सबसे पहले उनके ईमान को मजबूत करिए, उनके ईमान को। हज़रत मौलाना हमीदुद्दीन आकिल हस्सामी रहमतुल्लाह अलैह हैदराबाद के जो फरमाया करते थे कि बच्चों को सबसे पहले ईमान सिखाओ, फिर ले जाकर जहाँ डालते डाल दो, बच्चा
نکل کر آ جاتا ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو تیرنا سکھاتے ہیں, پہلے ہاؤس میں تیرنا سکھاتے ہیں, ہاؤس میں تیرنا سکھاؤ, لے کر سمندر میں ڈال دو, تیر کے آ جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں, بچے کو تیرنا ہاؤس میں نہیں سکھاتے, لے کر پہلے سمندر میں ڈال دیتے, وہ تیر کے نہیں آتا, ایمان ڈوبا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کی بچوں کی اور بچوں کی حفاظت فرمائے, ان کی دین کی تعلیم و تربیت کرنے کی ماں باپ کو توفیق عطا فرمائے, ان کی بھی دین تعلیم و تربیت فرمائے. اور خاص طور پر ہمارے مفتی ابوبکر صاحب ہیں, جو ان کے رفقائے کار ہیں, جو یہ تمام 13 مکاتب چلا رہے ہیں بچوں کی فکر کرتے ہوئے, اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے, ان کی جان مال عزت میں اور ان کی کوششوں اور محنتوں میں کامیابی عطا فرمائے, ہر طرح کی صحت و سعادت سے اس کو سرفراز فرمائے. اور ہمارے قاضی محترم, اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے, اور جتنے ہمارے اس مکاتب کے معاونین ہیں اور جتنے بچوں کے ماں باپ ہیں, اللہ ان سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. اور جو پیارے پیارے بچے جتنے بھی 13 مکاتب میں پڑھ رہے ہیں, مولا کریم ان کو بھی اللہ آفتاب و مہتاب بنائے, دین کے لیے جینے والا اور دین کے لیے مرنے والا بنائے. یہ دنیا تو گزرنی ہے, جو ملنا ہے مقدر کے برابر ملے گا. آدمی کی پڑھائی کی وجہ سے, آدمی کے دولت ڈگریاں کمانے سے روزی نہیں ملتی, مقدر کے مقدر ملتی ہے. اللہ ان کے مقدر کو بھی چمکائے, اتنا مال بھی اللہ کے خود کھائے پیے اور خیرات اور صدقہ زکات نکالنے والے بنے, اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو. اور اس مسجد کے ذمہ داران کو بھی, اور ان مکاتب میں جو معاونین ہیں, مالک اور قدام ادارہ میں صبح نے جو کام کر رہے ہیں, اور جو علماء کرام ہمارے سامنے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں, اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء و اطیب الجزاء. اللہ مہمان خصوصی جو باتیں جو نصیحت